ہوگا مشرق وسطیٰ کا آتش فشاں، لیکن اس کا ایک اہم موضوع یہ تھا کہ یہودیوں کا جو استحقاق ہے، جو دعویٰ ہے ارض فلسطین پر کہ یہ ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے، گاڈ گیون، یہ ہماری میراث ہے، ہماری وراثت ہے، ہمارا اس پر حق ہے، یہ دعویٰ ایک حد تک سچا ہے۔ قرآن مجید بھی اس کی توثیق کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورہ اعراف کی آیت سنائی تھی، 137 نمبر ہے یہ، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اس قوم کو جو زمین میں دبا دی گئی تھی، جس کو ریپریشن کا اور سخت پرسیکیوشن کا شکار بنایا ہوا تھا آل فرعون نے مصر میں، ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا اس زمین کا اور اس کے مشارق و مغارب کا، جس کے اندر ہم نے بہت برکتیں رکھی۔ یہ برکتوں والی سرزمین، یہ شام اور فلسطین کا یہ علاقہ ہے جو انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا۔ یہی الفاظ یہاں آئے ہیں، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ، وہ قوم جو پسی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی، ستائی گئی تھی، جس کے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، جن سے بیگاریں لی جاتی تھی، ہم نے ان کو اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت کلمۃ ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا، اور تیرے رب کی وہ بات اور تیرے رب کا وہ وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا بس سبب اس کے جو صبر وہ کرتے رہے۔ یہ صبر جو ہے بنی اسرائیل نے کیا کس چیز پر؟ اگرچہ انہوں نے مصر میں جب وہ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، کچھ عرصہ بہت شاندار ان کا گزرا، بادشاہ وقت جو ہے وہ گویا کہ مرید ہو گیا تھا حضرت یوسف کا، اگرچہ اس کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، لیکن متاثر تھا ان کی نیکی سے، ذہانت سے، صلاحیت سے، اور اس میں بہترین علاقہ جو جوشن کا علاقہ جو کہلاتا ہے مصر کا، وہ زرخیز ترین ڈیلٹا کا علاقہ، جب دریائے نیل جو ہے آ کر شاخوں میں بٹ جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ شاخیں جو ہے وہ نیچرل اریگیشن کا بہترین ہے، تو بہترین علاقہ۔ باقی تو اکثر و بیشتر حصہ مصر کا جو ہے دریائے نیل کے 10 میل ادھر 10 میل ادھر ہریاول ہے، باقی صحرا ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ علاقہ جو ہے شمالی میڈیٹرینین کے قریب ترین، یہ ان کو دیا، یہاں آباد ہو جاؤ، اور بڑے عیش کیے انہوں نے، جیسے کہ پیرزادے ہوتے ہیں تو پیرزادوں کی، چونکہ یہ حضرت یوسف کے بھائی تھے اور ان کی نسلیں تھیں۔ لیکن اس کے بعد وہاں انقلاب آیا، سنز آف دی سوائل، اصل جو قبطی قوم تھی اس نے، وہ باہر کے حکمران تھے، باہر کے تھے وہ ہکسوس کنگز، چرواہے بادشاہ، انہیں نکال باہر کیا۔ اب جو ان کے منظور نظر تھے وہ گویا کہ اب پرسیکیوٹڈ ہو گئے، لہذا پھر جو سختیاں انہوں نے جھیلی، لیکن یہ ثابت قدم رہے ایک چیز پر، وہ ہے توحید۔ توحید پر کوئی آنچ نہیں آنے دی انہوں نے۔ حالانکہ ظاہر بات ہے کہ مصریوں کو اقتدار حاصل تھا، وہ بدترین شرک میں مبتلا تھے، سورج کی بھی پرستش کرتے تھے، خود بادشاہ کی پرستش کرتے تھے، وہ خود خدائی کا دعوے دار ہوتا تھا، انا ربکم الاعلی، اس کا دعویٰ قرآن مجید میں آیا ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے سختیاں جھیلی ہیں، سب کچھ اپنے دین پر، ابراہیم کے دین پر عمل نہ صحیح، عقیدت قائم رہے۔ اس صبر کا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اجر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہی بنیادی طور پر اس کام کے لیے، کیونکہ پہلی ہی مرتبہ جب حاضری ہوئی ہے دربار میں تو پہلے ہی مطالبہ لیا، ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم،
ہمارے ساتھ جانے دو اب. یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ شام سے آئے تھے، فلسطین سے آئے تھے یوسف کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام. انہیں جانے دو. تم نے انہیں غلام بنایا ہوا، جکڑا ہوا، ان سے کام لیتے ہو، ستاتے ہو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وہ تمت کلمۃ ربک الحسنی، وہ اچھی بات جو اللہ کی تھی وہ بنی اسرائیل کے حق میں بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ اجر دیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور جو کچھ بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے، ہم نے اس کو ملیا میٹ کر دیا. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو بڑی بڑی ٹٹیوں والے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھیں سب نیست و نابود. تو ان کا یہ دعویٰ قرآن مجید بھی تصدیق کر رہا ہے کہ ان کو وارث بنایا گیا. ہمیں جو کسی بھی بات دشمن کی بات ہو اس میں بھی اگر کوئی حق کا ایلیمنٹ ہے تو اسے ماننا چاہیے، لیکن یہ وعدہ اللہ کا اور یہ وراثت ابدی نہیں تھی اور غیر مشروط نہیں تھی. اس کے لیے میں نے آپ کو سورہ مائدہ کی آیت سنائی تھی جس کی وضاحت رہ گئی پچھلے جمعے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا اور ان میں 12 نقیب مقرر کر دیے. 12 قبیلے تھے، ہر ایک میں ایک نقیب، ایک نگران. یہی لفظ جو ہے حضور نے استعمال کیا تھا. پھر جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو انصار مدینہ میں سے 12 افراد کو چن کر نقیب بنا دیا. حالانکہ وہاں تو 12 قبیلے تھے، یہاں قبیلے صرف 2 تھے، اوس اور خزرج. لیکن حضور نے وہ 12 کی تعداد پیش نظر رکھی، اور اس میں یہ ہے کہ 9 خزرج میں سے 3 اوس میں سے. خزرج کا قبیلہ بہت بڑا تھا، اوس کا چھوٹا تھا. یہی لفظ ہم نے اختیار کیا. تنظیم اسلامی میں جو اس کا سب سے نیچے یونٹ ہے اسے ہم اسرہ کہتے ہیں، خاندان کی طرح کا ایک آپس میں جڑے ہوئے لوگ، اور ان پر نگران ہوتا نقیب. نقیب کے لفظ جو ہے ہم نے قرآن مجید سے اور حدیث سے یہیں سے لیا. تو ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد لیا، قول و قرار لیا، اور ان میں سے 12 نقیب مقرر کر دیے. وقال اللہ، اللہ نے فرمایا انی معکم، دیکھو اسرائیل کی اولاد میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے. وآمنتم برسلی، اور میرے جو بھی رسول آئے ان پر ایمان لاتے رہے. وعزرتموہم، اور ان کے ساتھ تعاون اور مدد کرتے رہے. واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور یہ کہ اللہ کو قرض حسنا دیتے رہے، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کرتا رہوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں داخل کروں گا ان جنات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو کوئی اس کے بعد کفران نعمت کی روش اختیار کرے گا، کفر کرے گا، مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ پھر سیدھے راستے سے دور ہٹ گیا. اس سے پہلے ہی سورہ ابراہیم میں یہ آیت بھی آ چکی تھی. وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے احسانات کا شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، تمہیں بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اللہ کا یہ قانون ہے. تو یہ ابدی میراث نہیں تھی، یہ مشروط تھی. اسی کی ایک مثال ہے سورہ بقرہ میں جو آیا ہے 15ویں رکوع میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت سے امتحانوں میں سے گزارا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب سارے امتحانات میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اب میں تمہیں پوری دنیا کے لیے نوع انسانی کا امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم فوراً سوال کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، یہ وعدہ میری اولاد اور نسل کے ساتھ بھی ہے یا نہیں؟ قال لا ينال عهد الظالمین، کہ نہیں، میرا یہ عہد ظالموں کے ساتھ نہیں. تمہاری نسل میں سے جو صالح ہوں گے، نیک ہوں گے، بھلے ہوں گے، ان کے ساتھ وعدہ رہے گا. جو بد کردار ہوں گے ظاہر بات ہے ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں. تو یقیناً یہ وعدہ اللہ نے یہ سرزمین دی تھی. لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں
بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، جنگ سے انکار کیا تو 40 برس تک اس سرزمین سے محروم کیے گئے۔ انہا محرمۃ علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض۔ انہی 40 سالوں میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت یوشع ابن نون، جسے یہ کہتے ہیں جوشوا بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، ان کے ساتھ پھر نئی نسل جو صحرا میں پیدا ہوئی پروان چڑھی، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو وہ صحرائی نسل جو تھی سخت کوش، وہ اٹھی، اس نے پھر فتح کیا۔ لیکن غلطی کیا کی کہ 12 حکومتیں بنا لی، ایک مرکزی حکومت نہیں بنائی۔ لہذا ہوتے ہوتے آس پاس کے جو مشرک قبائل اور قومیں تھیں انہوں نے ان کو زیر کر لیا۔ 300 برس کے بعد پھر حضرت طالوت کو مقرر کیا اللہ کے نبی نے، پھر جنگ ہوئی طالوت اور جالوت کی، پھر اللہ نے فتح دی تو حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد آیا، طالوت، داؤد، سلیمان۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کے بعد 2 مملکتوں میں تقسیم ہو گئی۔ 200 برس کے بعد پہلی مملکت ختم۔ اب یہ پوری داستان میں بیان نہیں کر سکتا، یہ ہے میری اس کتاب میں، سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب جو کچھ یہ جو تاریخ میں سٹیج تیار ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اس میں جو ڈرامہ ہونے والا ہے، اگر آپ اس کے کرداروں کو سمجھنا چاہیں تو اس کتاب کو پڑھ لیجئے، اس کو سمجھ لیجئے، احادیث نبویہ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، ہم کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، مستقبل کیا ہے، یہ ساری بات انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر واضح ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ وعدہ جو تھا اللہ تعالیٰ کا، یعنی یوں میں گنتی کر کے بتانا چاہ رہا تھا، لیکن خیال آیا کہ وقت بہت نکل جائے گا، کہ اس پورے 3400 برس کے عرصے میں 1400 قبل مسیح میں تورات ملی تھی انہیں، اور بنی اسرائیل کی تاریخ شروع ہوئی، اور 2000 اب ہو چکے ہیں، تو 3400 سال ہو گئے۔ ان میں سے بمشکل 500-600 برس ان کی حکومت فلسطین میں قائم رہی ہے کل، جسے یہ اپنی میراث کہتے ہیں۔ اور اب تو 2000 سال سے یہ وہاں سے نکلے ہوئے تھے، سن 70 عیسوی سے نکال دیے گئے تھے، ڈائسپورا ہو گیا تھا۔ اب کہاں سے ان کا کوئی حق جو ہے استحقاق ثابت ہوا؟ یہی بات جو میں نے علامہ اقبال کا شعر پچھلی مرتبہ بھی سنایا تھا کہ ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر کیوں حق نہیں اہل عرب کا؟ 500 سال پہلے ہسپانیہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اگر 2000 سال پہلے کا یہودی آ کر مطالبہ کر سکتا ہے کہ یہاں ہم ہوتے تھے، ہماری یہ سرزمین واپس کرو، ہمیں آباد ہونے دو، یہاں ہماری حکومت بناؤ، تو عربوں کو حق ہے کہ وہ ہسپانیہ کا مطالبہ کرے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارا حق ہے کہ پورا ہندوستان ہمیں ملنا چاہیے۔ 300 برس پہلے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی حکومت تھی، 300 برس۔ 1707 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، 1707 میں، ابھی 2007 میں تو 5 سال پڑے ہوئے ہیں، 295 برس پہلے ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت، تو گویا کہ ہمارا حق ہے۔ اور 800 برس سے تھی، کہیں 600 برس سے، کہیں 800 برس سے۔ تو اس حوالے سے فلسطین پر کوئی حق نہیں بنتا۔ تاریخ عالم کی، اور یوں سمجھیے کہ یہ 20ویں صدی میں یہ 2 ادارے جو وجود میں آئے، عالمی ادارے، لیگ آف نیشنز، سب سے پہلا ظلم اس نے کیا، برطانیہ کو مینڈیٹ دے دیا۔ فلسطین چونکہ فتح بھی اسی نے کیا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ترکوں کے خلاف بغاوت عربوں سے کروانے والے کون تھے؟ برطانوی۔ لارنس، کرنل لارنس کون تھا؟ برطانوی۔